بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم، اور آج اس کی قسط نمبر 25۔ چندرا پور بھارت کا بلیک گولڈ سٹی۔ چندرا پور سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر صدیوں پرانا ہے۔ یہ دہلی سے 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقے کبھی بھی سلاطین دہلی یا مغل حکمرانوں کے زیر اثر نہیں رہے۔ اس کے باوجود بھی یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 10% کے قریب ہے۔ شہر میں مساجد کی خاصی تعداد موجود ہے۔ تبلیغی جماعت کا سالانہ اجتماع بھی اسی شہر میں ہوتا ہے، جس میں شرکاء کی تعداد 15 لاکھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس علاقے میں اسلام تبلیغ کے ذریعے پہنچا۔ مسلمان بادشاہ زیادہ تر بھارت کے شمال اور مغربی علاقہ جات، جن میں حیدرآباد، دکن کے علاوہ علاقے بھی شامل ہیں، میں آئے اور یہیں پر حکمران رہے۔ وسطی اور جنوبی ہندوستان کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی علاقوں پر بھی اکثر اوقات مقامی حکمرانوں کی ہی حکومت رہی۔ اس علاقے میں گوند خاندان کافی عرصہ تک حکمرانی کرتا رہا۔ بعض مراٹھے بھی اس علاقے پر حکمرانی کرتے رہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں انگریزوں نے مراٹھوں کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر کے 1853 میں چندرا پور کے علاقے کو بھی برٹش انڈیا کا حصہ بنا لیا۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 3 لاکھ ہے۔ اس علاقے کی اکثریتی زبان مراٹھی اور گوندی ہے، البتہ ہندی سمجھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ تاریخی عمارت کے حوالے سے اس علاقے میں گوند حکمرانوں کا بنایا ہوا 500 سال پرانا قلعہ بھی موجود ہے۔ یہ قلعہ اس وقت ایک مشہور تفریحی مقام کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ کوئلے کی موجودگی کی وجہ سے یہاں پر ایک سپر تھرمل پاور اسٹیشن بنایا گیا ہے، جس کی بنیاد 1977 میں رکھی گئی اور 1984 میں اندرا گاندھی نے اس کا افتتاح کیا۔ اس کی پیداوار 3240 میگا واٹ ہے۔ یہ پلانٹ کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں 3700 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ اس دور کی بات ہے، اب تو زیادہ ہے۔ چندرا پور کے بارے میں اس ضلع کی ویب سائٹ پر تفصیلات موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پتھر کے زمانے سے یہاں آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ ولیم میری میئر نے ایک کتاب چندرا گپتا موریہ اینڈ ہز ٹائمز کے نام سے لکھی ہے۔ اس میں اس علاقے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ میرا گمان ہے اس شہر کا نام اسی وجہ سے چندرا پور ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شہر کا نام چاند کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ چندرا گپتا کا نام بھی چاند کے نام پر رکھا گیا، یہ بھی میرا گمان ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام ایک مایہ ناز ایٹمی سائنسدان، بھارت کے صدر بھی رہے ہیں۔ بظاہر تو ان کا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی چندرا پور میں ان کے نام کا ایک پارک موجود ہے، جہاں پر ان کا مجسمہ بھی نصب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس علاقے میں عبدالشفیع صاحب کانگریس کے ٹکٹ پر MP منتخب ہوتے رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے علاقائی سیاست میں مسلمانوں کا ایک اہم کردار ہے۔ چندرا پور میں شیروں کی نسل بچانے کے لیے سفاری پارک بھی بنایا گیا۔ سطح مرتفع دکن ایک وسیع و عریض علاقہ۔ میں نے نقشے میں دیکھا کہ ایک ریلوے ٹریک براستہ ورنگل چنائی کی طرف جاتا ہے، دوسرا ٹریک کریم آباد حیدرآباد سے گزر کر چنائی جاتا ہے۔ میں نے دل میں دعا کی کہ ہماری ٹرین حیدرآباد سے ہو کر گزرے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو۔ تامل ناڈو ایکسپریس ایک تیز رفتار ٹرین ہے، جس کے دہلی سے چنائی تک صرف 9 سٹاپ ہیں، حالانکہ یہ فاصلہ 2100 کلومیٹر سے بھی زائد ہے۔ اس طویل سفر کو کم سے کم کرنے کے لیے اس ٹرین کے لیے کئی شارٹ کٹ راستے بھی استعمال کیے ہیں۔ میں بہت افسردہ ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ ہماری ٹرین ریاست حیدرآباد سے گزر کر تو جائے گی، لیکن کریم آباد اور حیدرآباد شہر کی طرف نہیں، بلکہ ایک شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے راستہ ورنگل چنائی جائے گی۔ اس طرح ہم کریم نگر سے چند کلومیٹر کے فاصلے سے گزریں گے۔ البتہ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم کچھ سفر پرانی ریاست حیدرآباد میں بھی کریں گے۔ حیدرآباد ریاست کا تفصیلی ذکر آئندہ صفحات میں ہوگا۔ جب کبھی بھی میں نے دکن کا نام سنا تو اس کے ساتھ حیدرآباد کا لفظ بھی لگا ہوتا تھا۔ مغل حکمرانوں کی تاریخ پڑھتے ہوئے یہ بھی جاننے کو ملا کہ عالمگیر نے دکن کے علاقے سے اپنی فتوحات کا آغاز کیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مغل حکمرانوں نے جب شمالی ہندوستان میں اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے تو انہوں نے وسطی اور جنوبی ہندوستان کے علاقوں پر بھی حملے شروع کر دیے اور حیدرآباد کے ساتھ ساتھ دیگر علاقے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ دکن کا بیشتر حصہ بھی مغل حکمرانوں کے قبضہ میں تھا۔ دکن سے متعلق معلومات سے پہلے میرا خیال تھا کہ دکن کسی شہر کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک وسیع علاقے کا نام ہے جس کی سطح ہموار نہ ہونے کی وجہ سے سطح مرتفع بھی کہتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ چکوال کے علاقے میں واقع سطح مرتفع پوٹوہار کی مثال لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ریاست حیدرآباد کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں چاہوں گا کہ دکن کا ایک مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دکن کی مسلمان ریاستیں۔ بھارت کے جنوب میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے جسے دکن کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصل لفظ دکن ہے، جس کا مطلب جنوب ہوتا ہے، اور اتر کا مطلب شمال ہے، جیسے اتر پردیش۔ اس طرح سے پورب مشرق کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ مغرب کے لیے پچھم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سب لوگ اسے دکن ہی کہتے ہیں۔ یہ علاقہ 2 بڑے پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ شمال میں اس کی اونچائی 300 فٹ ہے، جبکہ جنوب تک جاتے جاتے اس کی اونچائی 3000 فٹ تک ہو جاتی ہے۔ یہ سارا علاقہ اونچے نیچے ٹیلوں اور چھوٹی بڑی پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔
اس کا رقبہ 1.5 लाख مربع کلومیٹر ہے، جو ہمارے KP کے ایک رقبہ سے بھی 50% زیادہ بنتا ہے۔ جب میں نے اس علاقے سے متعلق پڑھنا شروع کیا تو اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب مجھے معلوم ہوا کہ 14ویں صدی میں اس علاقے میں کئی مسلمان ریاستیں قائم ہوئیں اور 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک قائم نہیں۔ ہمیں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ تو زیادہ تر شمالی ہندوستان تک ہی محدود ہے۔ جنوبی ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی ریاست علاؤالدین رحمان نے 1358 میں قائم کی اور اسے بہمانی سلطنت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے علاؤالدین رحمان شاہ صلاح دہلی کے ساتھ منسلک تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے تغلق خاندان سے اپنا رشتہ ختم کیا اور اس علاقے میں آ کر اپنی ریاست قائم کی۔ بعد میں یہ ریاست 5 حصوں میں تقسیم ہوگی، لیکن ان سب نے اپنی وحدت قائم رکھا۔ انہیں سلاطین دکن کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی 5 ریاستوں کے نام کچھ طرح سے ہیں: احمد نگر، بیجاپور، بیدار، بیرار اور گولکنڈہ۔ اس ریاست کے حکمران اپنا رشتہ ایران سے جوڑتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس علاقے میں فارسی زبان اور ایرانی کلچر کو فروغ دیا۔ یاد رہے کہ یہ سلطنت مغلوں کی سلطنت سے 200 سال پہلے قائم ہو چکی تھی۔ اب تک جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق وسطی اور جنوبی ہندوستان میں قائم مسلمان ریاستوں کے متعلق ہندوؤں کی رائے شمالی ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی نسبت بہت بہتر ہے۔ سلاطین گجرات، دکن اور اس علاقے میں جو مسلمان ریاستیں تھیں وہ عدل اور انصاف کے لیے بھی جانی جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کافی کام کیے۔ ان کے ریاستی ملازم کی داستیں بہت کم سننے کو ملتی ہیں۔ جب میں نے اس علاقے میں قائم مسلمان ریاستوں کے متعلق پڑھا تو مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ پاکستان میں تاریخ کی کتابیں صرف شمالی ہندوستان کی تاریخ ہی کے متعلق کیوں ہیں۔ ان ریاستوں کی تاریخ مسلمانوں کے عوام دوست، عدل و انصاف، تعلیم میں دلچسپی، لوگوں کی فلاح و بہبود اور مذہبی رواداری کی ان گنت داستانوں سے بھری پڑی ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک سرمایہ افتخار ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دکن میں مسلمان ریاستوں کے متعلق بارے میں ضرور مطالعہ کریں۔ اس کام کے لیے درج ذیل 3 کتابیں بےحد مفید ہیں: حمید اختر صدیقی صاحب کتاب ہسٹری آف بہمانیز آف دکن اور میڈیول ڈیکن ہسٹری، اور فاروق سلمان صاحب کی کتاب اے کمپریہنسو ہسٹری آف میڈیول انڈیا 12th to the mid 18th century۔ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دکن اور گجرات کے مسلمان حکمرانوں کے طرز حکمرانی سلاطین دہلی اور مغل حکمرانوں سے بہت ہی بہتر تھا۔ وہ جنگجو تھے جبکہ یہ صلح پسند اور خیر خواہ تھے۔ میری بات سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی دلیل لانا پڑے گی جس کا ملنا مشکل ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا جب مغل ریاست کو اس علاقے میں آنے کا موقع ملا تو انہوں نے یہاں بھی وہی طرز حکمرانی اختیار کیا جو اب تک مسلمانوں کی شرمندگی کا باعث ہے، جس میں مندروں کی بے حرمتی سر فہرست ہے، جس کا سہرا اورنگزیب کے ساتھ ہے۔ کاش وہ ایسا نہ کرتے۔ میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ ان کے اس جنگی اور جور و جبر کے انداز حکمرانی سے یہاں کے لوگوں اور اسلام کے درمیان میں ایک تعصب کی آہنی دیوار کھڑی کر دی تھی، جس کی وجہ سے کسی بھی مسلمان بادشاہ کی وجہ سے کوئی اپنا دھرم چھوڑ کر مسلمان نہیں ہوا۔ جو بھی لوگ مسلمان ہوئے یا اکثر جو مسلمان ہوئے وہ مسلمان صوفیوں کے پیار اور محبت سے برے اخلاق کی وجہ سے ہوئے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ شمالی ہندوستان کے اکثر مسلمان بادشاہ اسلام کی بات بدنامی کا باعث بنے، جبکہ جنوبی وسطی اور جنوب مغربی ہندوستان میں ایسا بہت کم ہوا ہے۔ یہ میری رائے ہے، اختلاف آپ کا حق ہے۔ نفرت نہیں، نفرت صحیح بات کو بھی تسلیم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے میرے دوستو۔ جنوبی ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ریاست حیدرآباد تھی۔ مسلمان صرف شمالی ہندوستان تک محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے جنوبی ہندوستان کے علاقے بھی فتح کیے اور وہاں بھی عرصہ دراز حکومت کی۔ دلچسپ بات ہے کہ ان علاقوں میں قائم آخری 2 ریاستوں بیجاپور اور گولکنڈہ کو اورنگزیب نے اپنی دکن کی مہم کے دوران 1687 میں 1687 میں فتح کیا، اور یوں اس علاقے میں پہلی مسلمان ریاست جو 1358 میں ایرانی نژاد لوگوں نے قائم کی، جو 350 سال تک قائم رہی۔ اس سلطنت کو مقامی ہندو تو نہ ختم کر سکے، لیکن وہ ایک مسلمان جسے ہم سب نیک دل اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرنے والے حکمران کہتے ہیں، اس کے ہاتھوں ہی انجام کو پہنچے۔ انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں۔